اور اپنے سر کے نیچے اللہم کن لے ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 14 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، جمعہ المبارک ہے، دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو بہت مبارک ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دعائے مجیر کی اہمیت و فضیلت بیان کرنا چاہوں گی۔ دعائے مجیر ایک عظیم المرتبت دعا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مقام ابراہیم علیہ السلام میں نماز میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان المبارک کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ پڑھے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ تعداد میں بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، ذرات ریگ و صحرا کے برابر ہوں۔ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے آفت بلا سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص 3 روزے رکھے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے اور سیدھا لیٹ کر سوئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس دعا کی برکت سے مریض شفا پاتے ہیں، قرض دار کا قرض ادا ہوتا ہے، تنگ دستی فراغی میں بدل جاتی ہے، مصائب کا ازالہ ہو جاتا ہے، بادشاہ کے ظلم و جور اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے اور اپنے سر کے نیچے لکھ کر رکھے تو وہ چیز مل جائے گی۔ اور جو شخص اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دعا میں اسم اعظم ہے، سوائے متقی اور پرہیزگار شخص کے کسی کو تعلیم نہ کیجیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ دعائے مجیر کی فضیلت بیان کی، اس کی اہمیت بیان کی، اور یہ وہ ایام ہیں، وہ بابرکت ایام ہے جن میں دعائے مجیر کو پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، تو آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ دعائے مجیر کی تلاوت ضرور کریں تاکہ اس کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو اور تمام دنیا کو اور بالخصوص تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی خصوصی برکت رحمت اور نعمت نازل فرمائے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔